خالق السماوات والأرضين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حضرت علامہ صاحبزادہ سید محمد احمد شاہ صاحب زید مجدہم، علامہ مفتی محمد فہیم صاحب، علامہ مفتی رفیع الرحمن نورانی صاحب، اور اسٹیج پر اور میرے دائیں بائیں تشریف فرما جملہ قابل احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام اور آستانہ عالیہ سری کوٹ کے جملہ وابستگان، مریدین، محبین، مسترشدین، منسلکین اور غوثیہ کمیٹی کراچی کے جملہ ذمہ داران اور آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے متخصصین کرام، فاضلین کرام، علماء کرام اور حاضرین مجلس، آج ہم یہاں پر جمع ہیں اور اس کا ایک عنوان تو حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت علامہ الحاج سید طیب الحافظ طیب شاہ الحافظ القاری رحمہ اللہ تعالی کا عرس مبارک ہے، جلسہ دستار فضیلت ہے اور شہدائے کربلا کانفرنس ہے۔ حضرت قبلہ الحاج علامہ سید طیب شاہ الحافظ القاری اہل سنت و جماعت کے اکابر بزرگوں میں سے ایک تھے، اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ جب پاکستان متحد تھا
تو مشرقی پاکستان میں اور اب بنگلہ دیش میں ان کی دینی، دعوتی اور تبلیغی خدمات کا سلسلہ بہت پھیلا ہوا ہے، بہت وسیع ہے، بڑی خدمات ہیں، اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی رشد و ہدایت اور تعلیم و تعلم اور تربیت و تزکیہ کے اس مرکز کو تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ اب میں ایک مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ اس مرکز سے وابستہ ہیں، اس مرکز کے ساتھ آپ کا بیعت کا، ارادت کا ایک تعلق ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیعت و ارادت کیا ہے۔ اسلام میں اس کا تصور کیا ہے؟ تو یہ جو لفظ بیعت ہے، یہ بے سے بنتا ہے، اور بے کا لفظ آپ روزانہ استعمال کرتے ہیں، کاروبار، لین دین، آپ مکان خریدتے ہیں، مکان بیچتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، پلاٹ بیچتے ہیں، یہ بیع و شراء کہلاتا ہے، خرید و فروخت کہلاتا ہے۔ تو وہی لفظ اصل ہے بیعت کی۔ اب بیعت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف ثمن ہوتا ہے، قیمت ہوتی ہے، دوسری طرف جو چیز آپ لیتے ہیں، جو قیمت دیتا ہے وہ ثمن کہتے ہیں، جو چیز لیتے ہیں اس کو مبیع کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں آپ سولڈ آئٹم کہتے ہیں، اور دونوں فریق کے درمیان اس معاملے کو کہتے ہیں۔ سو دین میں بیعت کا جو تصور ہے، یہی معنی اس میں مستور ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن کا مجھ سے ایک عقد، ایک کانٹریکٹ، ایک سودا، ایک معاملہ طے پا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اب یہ اس کی کریمی ہے کہ نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، جان بھی اسی کی ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ ہمیں تو اس جان و مال کو بعض شرائط کے تحت استعمال کرنے کا حق دیا گیا ہے، with certain conditions۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی اس جان کو تلف کرے اپنی خود، جس کو ہم خودکشی کہتے ہیں، تو یہ اسلام میں حرام ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جان کا مالک نہیں ہے۔ جب وہ اپنی جان کا مالک نہیں ہے تو اپنی جان کو حقیقی مالک کی مرضی کے بغیر تلف نہیں کر سکتا۔
یہاں تک ایک ہاتھ بھی اپنا نہیں کاٹ سکتے آپ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو مال ہمارے پاس ہے اس کا بھی حقیقی مالک وہی ہے، ہمیں صرف تصرف کا، استعمال کا حق عطا کیا گیا ہے، لیکن اس کی بھی شرائط ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ تو جب کوئی خریدتا ہے تو قیمت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بدلے میں جنت دوں گا۔ تو مومن تو وہ ہے کہ جو اپنی جان کا مالک بھی اللہ کو سمجھے، اپنے مال کا مالک بھی اللہ کو سمجھے، اور یہ سمجھے کہ اس کا ہم نے اپنے مالک سے سودا کر لیا، اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، وہ بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، یا تو جان دے دیتے ہیں اس کی راہ میں، اور یا دشمن کو قتل کر دیتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے، وعدن علیہ حقا، یہ پکا وعدہ ہے، کچا نہیں ہے۔ فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں بھی اس عہد کے جو سچے مومن تھے، اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ بھی یہی وعدہ تھا کہ جان میری ہوگی، جان میری مرضی کے مطابق استعمال کرو گے، مال میری مرضی کے مطابق استعمال کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ من اوفا بعہدہ، جو اپنے رب کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر لے، پورا اترے، تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، اللہ فرماتا ہے جو تم نے مجھ سے سودا کیا ہے اس کی خوشخبری سنو، یہ کتنا عظیم سودا ہے، کتنا بڑا سودا ہے۔ فرماتا ہے وذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب اس مجمع میں بتائے کہ میں نے جان اللہ کو دے دی ہے، تو جب اللہ کو دی ہے تو اس کی امانت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہوں یا اپنے نفس کے مطابق؟ حساب یہ ہے۔ اسی طرح سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ اس کو ہمارے عربی میں ازداد کہتے ہیں، the word with opposite meanings، کہ جس کے دو متضاد معنی ہوتے ہیں۔ مثلا بے خرید کے معنی میں بھی آتا ہے، فروخت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ شراء خرید کے معنی میں بھی آتا ہے، فروخت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اس کے معنی من یبیع، اور اشترا کے معنی خریدنا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کو، جان کو بیچ دیا ہے۔ کس قیمت پر بیچا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔
اگر اس ایمان کی معنویت معلوم ہو تو جو اچھل اچھل کے نعرے لگاتے ہیں ان کو پتہ چل جائے، ورنہ جتنے نعرے ہم پاکستانیوں کے فضاؤں میں تحلیل ہیں، اگر یہ نعرے ہمارے اندر اتر جائیں، ہمارے قلب میں، ضمیر میں، روح میں، ذہن میں جذب ہو جائیں تو انقلاب آ جائے۔ اس لیے ہمارے واعظ ناتھواں بھی کہتے ہیں کہو سبحان اللہ، پھر بعد کہتے ہیں جی اس سبحان اللہ پر ابھی ٹیکس نہیں لگا، ابھی کہہ دو آپ۔ میں نے کہا یہ مجذوب یہ سبحان اللہ کہیں گے، ان کو اس کے معنی بھی معلوم ہے، بس ایک لپ سروس۔ تو حضور نے کہا کہ سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض، کہ سبحان اللہ اور الحمد للہ میں اتنا نور ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ساری وسعتوں کو منور کر دے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی ذرا سوچو، کیا اس نے ہمارے اندر کی ظلمتوں کو بھی منور کیا ہے؟ تو وہ تب ہوگا کہ جب اس کی معنویت کو کوئی سمجھے گا، سمجھ کر پڑے گا، تو پھر تبدیلی آئے گی۔ پھر یہ بیعت آپ پیر صاحب کی بھی کرتے ہیں۔ اسلام میں پہلی بیعت تھی بیعت علی الاسلام، جو اسلام میں داخل ہوتے تھے حضور کے پاس آ کر بیعت کرتے تھے۔ تو جب صلح حدیبیہ میں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، سورہ فتح میں اس کا ذکر ہے، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ صحابی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اور اللہ کے رسول ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے، تو اس بیعت کا منظر اللہ پاک نے قرآن کی آیات میں محفوظ فرما لیا قیامت تک کے لیے، کہ تمہیں پتہ ہے کیا بیعت تھی؟ کہ دیکھنے والے کی نظر میں ان کے ہاتھ پر مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، لیکن دراصل رب مصطفیٰ کا ہاتھ تھا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ بیعت تو اس لیے لی تھی کہ یہ افواہ اڑ گئی، حضرت عثمان کو حضور نے سفارتی مکالمے کے لیے قریش کے پاس بھیجا، اور افواہ اڑ گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور نے صحابہ سے بیعت لی کہ عثمان کا بدلہ لیا جائے گا۔ جب سب کی بیعت ہو چکی تو لوگ کہتے ہیں جی اگر نبی کو علم ہوتا کہ عثمان زندہ ہیں تو بیعت کس لیے لیتے؟ مگر آخر میں حضور نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا اور دایاں ہاتھ رکھا، فرمایا کہ ہذہ بیعت عثمان، یہ عثمان کی بیعت ہے۔ تو بیعت مردوں کی ہوتی ہے یا زندوں کی؟ بولو۔ تو پھر رسول کو پتا تھا کہ عثمان زندہ ہے، اس لیے ایک صحابی نے، ایک خارجی نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ بیعت رضوان کے تو بڑے فضائل ہیں، کیا عثمان اس بیعت میں شامل تھے؟
انہوں نے کہا نہیں وہ تو وہاں موجود نہیں تھے, وہ تو مکے آئے ہوئے تھے. تو اس نے بغلے بجائے کہ دیکھو عثمان تو اس اعزاز سے محروم ہو گئے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بلایا, ادھر آؤ, کہ سارے صحابہ کی بیعت ایک طرف اور عثمان کی بیعت ایک طرف. کیوں کہ سارے صحابہ نے اپنی بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اور عثمان کی بیعت کے لیے اللہ کے پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ بڑھا. انہوں نے کہا کہ یدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عثمان خیر من یدہ لنفسہ, کہ عثمان ہوتے اپنا ہاتھ بڑھاتے تو بتاؤ زمین کے سارے ہاتھ جمع کر دیے جائیں وہ تاجدار کائنات کے ہاتھ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پاگل, ان کے لیے تو اللہ کے رسول کا ہاتھ آگے بڑھا تھا, تو اللہ کے رسول کو ان کی وفا پر یقین تھا, اس لیے تو آپ نے غائبانہ بیعت کی, اور ادھر بھی یہی حال تھا. قریش نے کہا کہ حضرت عثمان سے آپ بڑے ریسپیکٹیبل ہو, آنریبل ہو, معزز ہو, آپ کو اجازت دے دیتے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کر لو. تو حضرت عثمان نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اس طواف کی تمنا لے کر ہم مدینہ سے چل کر آئے ہیں, لیکن ایسے عالم میں کہ میرے آقا کو بیت اللہ کے طواف سے روک دیا گیا ہو, عثمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تنہا بیت اللہ کا طواف کرے. تو پھر کسی صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں نے جو بیعت کی تھی حدیبیہ میں کس قیمت پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ بایعنا علی الموت, ہم نے جان کا سودا کیا تھا, ہم نے موت پر بیعت کی تھی کہ اگر اللہ کے دین کو, اللہ اور اس کے رسول کو ہماری جان کی ضرورت ہوئی تو پیش کر دیں گے. پھر ایک موقع آیا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے صحابیات آئیں بیعت کرنے کے لیے, تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک اللہ یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن. کہ فرمایا کہ اے پیارے نبی, اگر مومنات صحابیات آپ کے پاس بیعت کرنے آئیں تو یہ کھیل تماشا نہیں ہے, ان کے سامنے منشور پیش کیجئے, ایجنڈا پیش کیجئے, بیعت کی شرائط پیش کیجئے کہ وہ یہ قول و قرار دیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی, چوری نہیں کریں گی, بدکاری نہیں کریں گی, اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے قتل نہیں کریں گی, بہتان تراشی نہیں کریں گی, اور نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. میرے رب نے فرمایا اگر یہ 6 پوائنٹ ایجنڈا یہ منظور ہو صحابیات کو تو ان کی بیعت قبول فرما لیجئے.